بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 37واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الرہن پڑھیں گے۔ تو شروع میں آپ رہن کی تعریف، رہن کسے کہتے ہیں اور اس کے متعلق کچھ بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں تو آگے اس سبق کو پڑھنا آسان ہوگا۔ رہن لغت میں روکنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یعنی فقہ کی اصطلاح میں رہن کی تعریف یہ ہے: دین یعنی قرض کے بدلے میں کوئی قیمتی چیز روک کر رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے والے کو بعض اوقات اعتماد نہیں ہوتا کہ مجھے قرض واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، تو وہ اس مقروض سے کہتا ہے کہ تم اس قرض کے بدلے اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھواؤ۔ تو جو مقروض ہوتا ہے وہ اپنی کوئی بھی چیز جس کی کوئی قیمت ہو، مال ہو، وہ اس دائن یعنی جو قرض دینے والا ہے اس کے پاس رکھواتا ہے، تو یہ چیز یہ رہن کہلاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے اس کی چیز میرے پاس موجود ہے، تو لہٰذا وہ ضرور واپس آئے گا، میرا قرض ادا کرے گا اور قرض ادا کر کے اپنی چیز چھڑوا کر لے جائے گا۔ اگر وہ بندہ قرض ادا کرنے کے لیے نہیں آتا، قرض ادا نہیں ہوتا، تو یہ جو قرض دینے والا ہے یہ اس کی چیز کو جو رہن کے طور پر رکھی ہوئی ہے بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ تو یہ رہن کا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا۔ اسی طرح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک یہودی سے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور پھر اس چیز کے بدلے میں اس کے پاس اپنی درہ رہن رکھوائی۔ تو اب اس رہن کے باب میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں جو قرض لینے والا ہوتا ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس کو ہم مقروض کہتے ہیں یا مدیون کہتے ہیں، اس کو راہن کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ رہن رکھوانے والا ہے۔ راہن یہ اس میں فاعل ہے کہ اس نے رہن رکھوایا ہے۔ اور جو قرض دینے والا ہوتا ہے، جو دائن ہے، اس کو مرتہن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے، وہ مرتہن ہے جو رہن پر قبضہ کرتا ہے۔ اور جو چیز ہوتی ہے جو رہن میں رکھوائی جاتی ہے اس کو مال مرہون یا مال مرہونہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب الرہن۔ الرہن ینعقد بالایجاب والقبول۔ تو شروع میں کہتے ہیں کہ رہن ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ تو رہن چونکہ ایک معاملہ ہے تو کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے ایجاب و قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بندہ کہے گا کہ میں قرض کے بدلے میں آپ کے پاس رہن رکھواتا ہوں، دوسرا بندہ قبول کرے گا، یا پھر جو قرض دینے والا ہے وہ کہے گا کہ تم کوئی چیز میرے پاس رہن رکھواؤ، اور جو مقروض ہے، مدیون ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کوئی چیز آپ کے پاس رکھواتا ہوں۔ تو یہ ایجاب و قبول ہو جائے گا، اس سے رہن کا معاملہ منعقد ہو جائے گا۔ لیکن ایجاب و قبول سے رہن صرف منعقد ہوگا، تام نہیں ہوگا۔ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ۔ رہن کا جو معاملہ ہے یہ تام اور مکمل اس وقت ہوگا جب راہن اس چیز کو مرتہن کے حوالے کر دے، مرتہن اس چیز پر قبضہ کر لے، پھر یہ رہن کا معاملہ تام ہوگا، مکمل ہوگا۔ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مَحْوُوزًا۔ جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے، محوزن کا مطلب یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ جو رہن ہے وہ الگ ہو، مشترک نہ ہو۔ یعنی اگر ایسی چیز ہے کہ جو مشاع ہے یا مشترک ہے تو اس کے اوپر مرتہن کا پوری طرح قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی چیز کو رہن میں رکھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں 4 آدمی شریک ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو میرا حصہ ہے وہ میں رہن رکھوانا چاہتا ہوں۔ تو جب تک اس حصے کو متعین کر کے باقی شرکاء کے حصوں سے الگ نہیں کر لیا جاتا، تب تک وہ جو حصہ ہے وہ مشاع ہے، مشترک ہے، اس کو رہن نہیں رکھوایا جا سکتا۔ تو یہ ایک بندہ جو مشترک چیز میں سے اپنا حصہ رہن رکھوا رہا ہے، اس حصے پر الگ سے قبضہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو اپنا حصہ باقی شرکاء سے الگ کر کے ممتاز کر کے حوالے کرنا چاہیے، تب اس پر قبضہ مکمل ہوگا۔ آگے کہتے ہیں مفرغاً۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رہن جو مرتہن کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ فارغ ہو، اس کے اندر راہن کی کوئی چیز نہ ہو یا راہن کا اس کے اندر کوئی استعمال وغیرہ نہ ہو۔
مثلا ایک گھر جو رہن میں رکھا جا رہا ہے تو اس گھر کے اندر راہن کا سامان وغیرہ نہ ہو، بالکل اس کو فارغ کر کے مرتہن کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کا مکمل قبضہ اس پر ہو سکے۔ ممیزن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راہن والی چیز ہے وہ بالکل ممتاز ہو، وہ راہن کی کسی اور چیز کے ساتھ متصل نہ ہو، ملی ہوئی نہ ہو۔ مثال کے طور پر راہن درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ پھل راہن کے طور پر رکھتا ہے، تو یہ جو پھل ہیں یہ درختوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور درخت جو ہے وہ راہن کی ملکیت ہے، تو یہ بالکل ممتاز نہیں ہے، الگ نہیں ہے، ان پھلوں کے اوپر مرتہن کا پورا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان پھلوں کو درختوں سے الگ کر کے دینا پڑے گا، تب یہ راہن درست ہوگا، قبضہ مکمل ہوگا۔ تو اگر راہن نے مرتہن کو راہن دیا اس حال میں کہ وہ مشترک بھی نہیں ہے، الگ سے متعین ہے اور فارغ بھی ہے اور ممتاز بھی ہے، تم العقد فیہ، تو یہ راہن کا جو عقد ہے یہ تام ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ وما لم یقبضہ فالراہن بالخیار، تو جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ راہن قبضے سے تام ہوتا ہے، تو جب تک قبضہ نہیں ہوا اس وقت تک راہن تام نہیں ہوگا، اگرچہ ایجاب و قبول ہو چکا ہو، اس سے پہلے قبضے سے پہلے راہن کو اختیار ہوتا ہے انشاء سلمہ الیہ، اگر چاہے تو وہ راہن اس کے سپرد کر دے مرتہن کے، و انشاء رجع عن الرہن، اور اگر قبضے سے پہلے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے راہن سے تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عقد تبرع ہے، لازم نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا راہن رکھنے پر۔ تو قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ راہن مکمل ہو جاتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد پھر راہن جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي زَمَانِهِ، جب راہن نے راہن والی جو چیز ہے مرتہن کے حوالے کر دی ہے، مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اب یہ مرتہن کے زمان میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اگر یہ ہلاک ہوگی تو اس کی ذمہ داری مرتہن کے ذمے ہوگی اور اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی مرتہن کے ذمے ہے۔ وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، رہن یہ صحیح ہوتا ہے ایسے دین کے بدلے میں جو مضمون ہو، جو بندے پر لازم ہو، جس کو ادائیگی کے بغیر یا معاف کرنے کے بغیر ساکت نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو اس سے بدل کتابت کو نکالنا مقصود ہے کہ ایک غلام جس کو آقا کہے کہ تم اتنے پیسے دے دو تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا، تو وہ جو پیسے اپنے اوپر غلام لازم کرتا ہے وہ بدل کتابت ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا دین ہے، لیکن وہ مضمون نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے۔ اگر غلام عاجز آ جاتا ہے تو وہ اس دین سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ سکتا ہے اور دوبارہ عام غلام بن سکتا ہے، تو اس کو نکالنا مقصود ہے کہ اس طرح کا دین نہ ہو، بلکہ ایسا دین کہ جو بندے پر لازم ہوتا ہے اور بندے کو ضرور ادا کرنا پڑتا ہے، ایسے دین کے بدلے میں رہن رکھا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، آگے کہتے ہیں کہ رہن یہ مرتہن کے زمان میں ہوتا ہے، تو مرتہن کے پاس اگر یہ ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا زمان کتنا آئے گا، تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ رہن کی جو قیمت ہے اور جو دین ہے ان دونوں میں سے جو چیز کم ہوگی اس کم کا زمان آئے گا مرتہن کے اوپر۔ اب اس کی آگے تشریح کر رہے ہیں زمان کی۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ حُكْمًا، کہ اگر مرتہن کے قبضے میں رہن ہلاک ہو جاتا ہے اور رہن کی قیمت اور دین دونوں برابر ہیں، یعنی قرضہ 1000 روپیہ تھا، اس کے بدلے میں جو چیز رکھی تھی رہن کے طور پر اس کی قیمت بھی 1000 روپے ہے، تو اب تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا ہے کہ مرتہن نے 1000 روپے کی جو چیز تھی وہ ضائع کر دی ہے، وہ ہلاک کر دی ہے، تو اب اس کا 1000 روپے جو دین تھا وہ ساقط ہو گیا ہے، اور جو مرتہن ہے وہ ہے کہ اس نے اپنا دین وصول کر لیا ہے حکماً، تو معاملہ برابر سرابر ہوگا، اب اس کے بعد کوئی بھی دوسرے کو کوئی چیز نہیں دے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اگر ایسا ہو کہ رہن کی جو قیمت ہے وہ دین سے زیادہ ہے، مثلا جو دین ہے وہ 1000 روپیہ ہے اور جو رہن ہے وہ 1500 روپے ہے، تو اس صورت میں فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، جتنا دین تھا اتنا تو اس کے اوپر زمان آ جائے گا، یعنی اتنا مرتہن کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ 1000 روپے قرضہ تھا، 1500 روپے کی چیز جو اس نے ضائع کی ہے اس کے اندر سے 1000 روپیہ اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا، جو باقی 500 روپے کی چیز اس کے پاس ہے وہ 500 روپیہ امانت شمار ہوگا۔ تو امانت اگر بغیر تعدی کے، بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس پر کوئی زمان نہیں آتا، اس لیے باقی 500 روپے کا مرتہن کے اوپر کوئی زمان نہیں آئے گا، یہ اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔
وإن كانت قیمت الرہن اقل من ذلك سقط من الدین بقدرها، اور اگر رہن کی جو قیمت ہے وہ دین سے کم ہے تو پھر دین میں سے جتنی رہن کی قیمت ہے اتنا کم ہو جائے گا، اور جو ورجع المرتہن بالفضل، جو باقی قرضہ ہے وہ مرتہن راہن سے رجوع کرے گا، باقی قرضہ وصول کر لے گا۔ اس کو آپ اس طرح آسان انداز میں سمجھیں کہ اگر قرض بھی 1000 روپے ہے، رہن کی قیمت بھی 1000 روپے ہے، وہ تو معاملہ برابر ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرض 1000 روپے ہے اور رہن کی جو قیمت ہے وہ 1500 روپے ہے، رہن کی قیمت زیادہ ہے، تو اصول یہ ہے کہ رہن کا جو ضمان ہوتا ہے مرتہن کے اوپر وہ کم والی چیز کا ہوتا ہے، تو قرض اور رہن کی قیمت میں سے قرض کم ہے 1000 روپیہ، تو لہٰذا مرتہن کے اوپر 1000 روپے کا ضمان آئے گا، تو 1000 روپیہ اس کا جو قرضہ ہے وہ اس 1500 میں سے ساقط ہو جائے گا۔ باقی جو 500 روپیہ زائد رہن اس کے پاس رکھا ہوا تھا مرتہن کے پاس، وہ امانت ہے، تو امانت اگر بغیر زیادتی کے، بغیر تعدی کے ہلاک ہو تو اس پر کوئی ضمان نہیں آتا، تو اس 500 روپے کا مرتہن کے اوپر کوئی ضمان نہیں آئے گا، بس ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے، اب وہ راہن کو 500 روپے کی کوئی ضمان نہیں دے گا، کوئی چیز واپس نہیں کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرض زیادہ ہے اور رہن کی قیمت کم ہے، قرض 1500 ہے اور رہن کی جو قیمت ہے وہ 1000 روپے ہے، تو اس صورت میں اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو 1500 روپے میں سے 1000 روپے کا اس نے گویا کہ وصولی کر لی ہے، 1000 روپیہ اس نے قرض وصول کر لیا ہے، جو باقی 500 روپے قرض رہتا ہے وہ راہن سے وصول کر لے گا اور اس کا رجوع کر لے گا۔ تو اس صورت میں قرض اور رہن کی قیمت میں سے رہن کی قیمت کم ہے، تو کم والی جو چیز ہوتی ہے اقل، اس کا مرتہن کے اوپر ضمان آتا ہے، تو 1000 روپے کا اس کے اوپر ضمان آئے گا، یعنی 1000 روپے اس کا قرضہ ساقط ہو جائے گا، جو باقی 500 روپے اس کا قرضہ رہتا ہے اس کا یہ راہن سے رجوع کرے گا، اس سے وہ باقی قرضہ وصول کرے گا۔ آگے کہتے ہیں ولا يجوز رهن المشاع، جو چیز مشترک ہوتی ہے اس کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ شروع میں بات ہو چکی ہے کہ چیز کو ممتاز کر کے الگ کر کے دینا چاہیے تاکہ مکمل قبضہ ہو سکے۔ ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، اسی طرح پھلوں کو درختوں کے اوپر لگے ہوئے حالت میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے درختوں کے بغیر، کیونکہ یہ ممتاز نہیں ہے، ان کو الگ کرنا پڑے گا تاکہ قبضہ ہو سکے۔ ولا زرع فی الارض دون الارض، اسی طرح کھیتی کو زمین کے بغیر جو کھیتی لگی ہوئی ہے اس کو بھی رہن نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ متصل ہے، ممتاز نہیں ہے، شروع میں اس کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما، اسی طرح یہ پچھلے مسئلے کے الٹ ہو کہ وہ درختوں کو اور زمین کو رہن رکھوا رہا ہے اوپر کھیتی اور پھلوں کے بغیر، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسری چیز کے ساتھ متصل ہیں، ممتاز نہیں ہے، ان کے اوپر مکمل قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ولا يصح الرهن بالامانات كالودائع والاعوار والمضاربات ومال الشركة، تو شروع میں بات ہوئی ہے کہ رہن جو ہوتا ہے وہ کس چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، دین کے بدلے میں ہوتا ہے، اور دین ایسا جو مضمون ہو، جو بندے کے اوپر اس کا ضمان آتا ہو، ادائیگی لازم ہو، اور جو امانت کے درجے میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے بدلے میں رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ امانت والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ودیعت ہے، کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے پاس یہ چیز امانت رکھوا رہا ہوں، تم اس کے بدلے میں میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امانت والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مضمون نہیں ہوتی، جو اس پر قبضہ کرنے والا ہے، جو بندہ امانت کو سنبھال رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں آتا اس چیز کا، جبکہ رہن جو ہوتا ہے وہ تو مضمون چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، اس لیے ان امانت والی چیزوں کے بدلے میں رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ودیعت سے مراد عام امانت ہے، عواری یا عاریہ کی جمع ہے، ایک بندہ کوئی چیز عاریتاً کسی کو دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس کے بدلے میں میرے پاس کوئی رہن رکھواؤ، یعنی استعمال کے لیے دیتا ہے کہ استعمال کر کے پھر واپس کر دینا، تو یہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کا ضمان نہیں ہوتا، بغیر تعدی کے اگر ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے میں رہن نہیں رکھوایا جا سکتا۔ اسی طرح مضاربات، ایک بندہ کسی کو مال دیتا ہے کہ تم اس کی تجارت کرو، کاروبار کرو، نفع میں ہم شریک ہوں گے، تو وہ اس مال کے بدلے میں کوئی اپنے پاس رہن نہیں رکھوا سکتا، کیونکہ یہ مال دوسرے کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح شرکت کا مال، کہ 2-3 بندے آپس میں شرکت کر کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو ایک بندے کا مال دوسرے بندے کے پاس ہے جو تجارت کر رہا ہے، تو اس مال کے بدلے میں بھی کوئی رہن نہیں رکھوایا جا سکتا۔ یہ ساری امانت ہیں، بغیر زیادتی کے، تعدی کے ہلاک ہوں تو ان پر ضمان نہیں آتا، تو اس لیے ان کے بدلے میں رہن بھی نہیں رکھوایا جا سکتا۔ وَيَصِحُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ،
یہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں چونکہ یہ مضمون ہوتی ہیں، دینی لازمی ہوتی ہیں، تو ان کے بدلے میں رہن رکھوایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے، بیع سلم کے اندر جو رأس المال ہوتا ہے، ثمن ہوتا ہے، وہ اگر بعد میں دیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ رأس المال دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح بیع صرف کے اندر جو ثمن ہوتا ہے، دونوں طرف ہی ثمن ہوتا ہے، تو کسی ایک طرف والا تو اسی مجلس کے اندر اس پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسری طرف والا جو بعد میں دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوائی جا سکتی ہے۔ مسلم فی بیع سلم کے اندر جو مبیع ہوتا ہے وہ چونکہ ادھار ہوتا ہے، بعد میں دیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی دین ہے جو کہ مضمون ہے، اس کے ذمہ لازم ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، تو یہ جو مسلم فی کے بدلے میں یا صرف کا جو ثمن ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھی گئی اور وہ عقد والی مجلس کے اندر ہی ہلاک ہو گئی، تو چونکہ یہ رہن مضمون ہوتا ہے تو اب یہ بیع صرف اور بیع سلم تام ہو جائے گی۔ وصار المرتہن مستوفیا لحقہ حکما، گویا کہ مرتہن نے اپنا حق حکماً وصول کر لیا ہے۔ مثلا ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور 6 مہینے بعد مجھے گندم دیں بیع سلم کے طور پر، تو جو 6 مہینے بعد گندم آئے گی اس کے بدلے میں آپ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دیں، تو اس نے وہ رہن رکھوا دی، اور وہ رہن اگر ہلاک ہو گیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے جو بعد میں گندم ملنے والی تھی اس کو اس نے پہلے ہی وصول کر لیا ہے رہن کی قیمت کے طور پر، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، بیع سلم تام ہو جائے گی۔ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِي عَدْلٍ جَازَ، ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر رہن کو دونوں جو فریق ہیں راہن اور مرتہن اس بات پر وہ متفق ہو جائیں کہ رہن کو کسی تیسرے عادل آدمی کے پاس ہم رکھوائیں گے جو امانت دار نیک آدمی ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، جب اس کے پاس رکھوا دیا ہے تو اب کوئی ایک بندہ راہن یا مرتہن دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ فِي مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، اگر یہ اس تیسرے عادل آدمی کے پاس یہ جو راہن والی چیز ہے ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ مرتہن کے زمان میں سے ہلاک ہوگی، مرتہن کے اوپر اس کا زمان آئے گا، کیونکہ اس کو حفاظت کرنا اور اس کو رکھنا یہ مرتہن کے ذمہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ عادل آدمی مرتہن کی طرف سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، رہن کے اندر درم بھی رکھے جا سکتے ہیں، دینار بھی، مکیلی چیز بھی، موزونی چیز بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو مال ہو جس کی کوئی قیمت ہو اس کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کو چھڑوانے کے لیے وہ بندہ آئے، یا پھر یہ کہ اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کیا جا سکے، ایسی چیز رہن رکھی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا وَهَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ، اگر ایک چیز کو یعنی دراہم کو اسی جنس کے بدلے میں رہن رکھا گیا، قرض بھی دراہم کی صورت میں ہے اور جو رہن ہے وہ بھی دراہم کی صورت میں ہے، اور وہ دراہم ہلاک ہو گئے تو جتنا قرض میں سے یہ دراہم کی مقدار تھی اتنی وہ ہلاک ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ مثلا جو قرض تھا وہ 1000 دراہم تھے اور جو رہن میں دراہم رکھے ہوئے تھے وہ 500 دراہم تھے، تو یہ 500 دراہم اگر ہلاک ہو گئے تو 1000 دراہم قرضے میں سے 500 دراہم کا جو قرضہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ معاف ہو جائے گا۔ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اگرچہ ان دراہم کے اندر عمدہ ہونے میں، گھٹیا ہونے میں یا بناوٹ کے اعتبار سے فرق ہو، تب بھی اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دراہم کی مقدار کو، تعداد کو دیکھا جائے گا کہ جتنی تعداد رہن کے اندر ہلاک ہوئی ہے 500، تو اتنی 500 قرضے میں سے ساقط ہو جائیں گے، حذف ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ ضُيُوفًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے کے اوپر دین تھا، اس نے دین واپس وصول کر لیا، یعنی 1000 دراہم مثلا دیے تھے تو اس نے 1000 درہم اس کو واپس کیے اور اس نے واپس ان دراہم کو خرچ کر دیا۔ پھر خرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو مجھے قرضہ واپس ملا ہے دراہم کا، یہ تو کھوٹے دراہم اس نے مجھے واپس دیے ہیں، میں نے تو اس کو عمدہ دراہم کا قرضہ دیا تھا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ دراہم کی مقدار پوری تھی، اس نے 1000 دراہم قرضہ دیا ہے، واپس بھی اس کو اسی کی مثل 1000 دراہم قرضہ واپس مل گیا ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس نے خرچ کر دیا، ضرورت پوری کر لی ہے۔ جو صفت کا فرق ہے کہ اس نے عمدہ دیے تھے واپس کھوٹے ملے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ صفت کا بھی اس میں اعتبار کرنا چاہیے۔ تو اس نے مقدار تو پوری واپس وصول کر لی ہے، لیکن صفت اس کو وہ نہیں ملی جو اس نے قرضہ دیا تھا، تو اب یہ اس طرح کرے، یرد مثل الضیوف و یرجع مثل الجیاد،
کہ جس طرح کے کھوٹے درہم اس کو واپس ملے تھے اس طرح کے اور کھوٹے درہم کہیں سے لے کر یہ اس بندے کو واپس کرے اور وہاں سے پھر عمدہ درہم یہ اس سے واپس لے، تو اس طرح یہ جو صفت اس کی پہلے ضائع ہو چکی تھی تو وہ صفت بھی اس کی مکمل ہو جائے گی، اس کو عمدہ درہم اپنے واپس مل جائیں گے۔ ومن رہن عبدین بألف فقضى حصۃ احدہما لم یکن لہ ان یقبضہ حتی یودی باقی الدین، ایک بندے نے 2 غلاموں کو 1000 روپے قرضے کے بدلے میں رہن رکھوا دیا، اب ان میں سے ایک غلام کا جو حصہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا، مثلا 500 روپیہ اس نے قرضہ ادا کر دیا، تو اب یہ ایک غلام کو واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ باقی 500 روپیہ بھی ادا نہ کر دے، کیونکہ جو دونوں غلام ہیں یہ پورے 1000 روپے کے بدلے میں دونوں رہن ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ایک غلام 500 کے بدلے میں دوسرا 500 کے بدلے میں، اس طرح نہیں ہے، تو جب تک پورا 1000 روپے ادا نہیں ہوتا تب تک کسی بھی غلام کو یہ واپس نہیں لے سکتا۔ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، آگے کہتے ہیں کہ راہن نے اگر مرتہن کو وکیل بنا دیا یا کسی اور نیک آدمی کو، عادل آدمی کو بنا دیا، یا ان کے علاوہ کسی بھی بندے کو اس بات کا وکیل بنا دیا کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو تم راہن کو بیچ دینا اور راہن کو بیچ کر قرضہ ادا کر دینا، تو یہ وکالت جائز ہے۔ فَإِنْ شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ، اگر راہن کا جو عقد تھا اسی کے اندر یہ شرط لگائی گئی تھی کہ تم نے مرتہن کو یا کسی عادل کو وکیل بنانا ہے کہ جو جب مدت پوری ہو جائے تو اس وقت وہ راہن کو بیچ کر قرضہ ادا کرے، اگر عقد کے اندر یہ شرط تھی تو اس صورت میں یہ شرط لازم ہو جاتی ہے۔ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا، تو اب جو وکیل بنا تھا راہن بعد میں اس کو معزول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شرط عقد کے اندر موجود ہے، یہ لازم ہے۔ فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، اگر یہ معزول کرے گا بھی وکیل کو تو وہ معزول نہیں ہوگا، وہ اسی طرح بیچ سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے۔ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا، اسی طرح اگر راہن مر بھی گیا تب بھی وہ جو وکیل اس نے بنایا ہے وہ معزول نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کی صورت میں تو وکیل بطریقِ اولا اس کام کو سر انجام دے گا کہ اس چیز کو بیچ کر قرضہ ادا کرے گا۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ، مرتہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے اور اس راہن والی چیز کو دین کے بدلے میں روکے رکھے، یعنی اس کو کہے کہ جب تک تم میرا دین ادا نہیں کرتے ہو میں تمہارا راہن واپس نہیں کرتا ہوں، اپنے پاس روکے رکھوں گا، تو اس بات کا اس کو پورا حق حاصل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمْكِنَهُ مِنْ بَيْعِهِ، راہن جب مرتہن کے قبضے میں ہے تو مرتہن پر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ راہن کو قدرت دے، اختیار دے کہ وہ اس چیز کو بیچ سکے، حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، یہاں تک کہ اس کی قیمت میں سے دین اپنا وصول کر لے، یعنی جب تک دین اس کو نہیں ملتا تب تک یہ اس کو بیچنے سے منع کر سکتا ہے کہ میں تمہیں بیچنے کے لیے نہیں دیتا، اس کو کہے کہ تم پہلے میرا دین ادا کر دو، چاہے تم ایڈوانس کسی سے پیسے لے لو یا پھر کسی اور جگہ سے تم بندوبست کرو، مجھے پیسے پورے دو پھر میں تمہیں یہ چیز بیچنے کے لیے دوں گا۔ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيلَ لَهُ، جب وہ اس کو دین ادا کر دے گا پھر اس کو یہ کہا جائے گا سلم الرہن الیہ، کہ یہ مرتہن کو کہا جائے گا کہ تم رہن اس راہن کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ، راہن نے رہن کو اگر بیچ دیا مرتہن کی اجازت کے بغیر تو یہ بیع موقوف رہے گی، اگرچہ وہ چیز راہن کی ملکیت ہے لیکن جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا اس وقت تک مرتہن کا اس کے ساتھ حق متعلق ہے، اس لیے مرتہن کی اجازت کے بغیر اس کو بیچنا یہ نافذ نہیں ہوگا، بیع موقوف رہے گی۔ فَإِنْ أَجَازَهُ، جب مرتہن کو پتہ چلے گا اگر اس نے اس کو اجازت دے دی تو پھر اس صورت میں یہ بیع جائز ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ، اور اگر راہن نے قرضہ ادا کر دیا پھر بھی یہ بیع جائز ہو گئی ہے، کیونکہ قرضہ ادا کرنے کے بعد مرتہن کے اس چیز کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ وَإِنْ آتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ، اگر راہن کے اندر غلام رکھا ہوا تھا اور راہن نے اس غلام کو آزاد کر دیا مرتہن کی اجازت کے بغیر تو یہ آزادی موقوف نہیں ہوگی، یہ نافذ ہو جائے گی، کیونکہ آزادی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی شبہ آ جائے تو اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی آزاد کر دیا جاتا ہے غلام کو۔ تو اب چونکہ مرتہن کا اس کے ساتھ حق متعلق تھا تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا، اگر یہ جو راہن تھا وہ مالدار تھا، اس کے پاس دین ادا کرنے کی گنجائش ہے، وَالدَّيْنُ حَالًا، اور دین بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، ابھی اس کی ادائیگی کرنی لازم ہے، طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، تو راہن سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس گنجائش بھی ہے اور دین کا وقت بھی ہے تو تم
اس کو ادا کرو، اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، اگر اس کا وقت مقرر تھا قرض ادا کرنے کا، وہ ابھی وقت نہیں آیا، تو أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ، تو اس سے جو غلام ہے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ اس سے لی جائے گی۔ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ، اور وہ جو قیمت ہے وہ غلام کی جگہ پر رہن بن جائے گی۔ حتیٰ یحل الدین، یہاں تک کہ دین کے ادائیگی کا وقت آ جائے پھر وہ دین اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر جو آزاد کرنے والا تھا راہن وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس صورت میں استصل عبد فی قیمتہ، جو غلام ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم سعی کرو، کمائی کرو، جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ کمائی کرو۔ فقضا بہ الدین، اس کمائی کے ذریعے سے تم قرضہ ادا کرو، دین ادا کرو۔ ثم یرجع العبد علی المولا، پھر اس کے بعد جو غلام ہے وہ مولا سے رجوع کرے گا، کیونکہ مولا کا اس نے قرض ادا کیا ہے مولا کی طرف سے، تو وہ مولا سے بعد میں ان پیسوں کا رجوع کرے گا، قیمت کا رجوع کرے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، اسی طرح اگر راہن نے راہن کو ہلاک کر دیا تو اس صورت میں بھی اگر دین کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ دین ادا کرو، اگر وقت نہیں آیا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ تم رہن کے طور پر رکھواؤ۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگر راہن کو کسی اجنبی بندے نے ہلاک کر دیا ہے، فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ، تو چونکہ مرتہن کی ذمہ داری ہوتی ہے راہن کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، تو اب اس کی حفاظت کے اندر وہ چیز ہلاک ہوئی ہے تو مرتہن ہی فریق بنے گا، مد مقابل بنے گا، اس اجنبی کو اس کے اوپر ضمان لازم کرنے میں، یا اس کے ساتھ اگر کیس لڑنا پڑتا ہے، عدالت میں لے جانا پڑتا ہے، تو یہ سارے معاملات مرتہن کے ہی ذمے ہوں گے، وہی کرے گا۔ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَيَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا فِي يَدِهِ، یہ اس اجنبی سے جس نے ہلاک کیا ہے قیمت لے گا اور وہ قیمت اس کے پاس رہن کے طور پر ہوگی۔ وَجِنَایَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةً، اور راہن جس کی وہ چیز ہوتی ہے جو رہن کا مالک ہوتا ہے، وہ اگر رہن کے اوپر کوئی جنایت کرے، اس کو ہلاک کرے، تو اس کا ضمان آتا ہے جیسے پیچھے بات گزری ہے۔ وَجِنَایَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا، مرتہن اگر اس کے اوپر جنایت کرتا ہے رہن کے اوپر تو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنی مقدار میں اس کا دین ساقط ہو جائے گا۔ وَجِنَایَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَى مَالِ مَا هَدَرٌ، اور اگر رہن ایسا ہے کہ جو انسان ہے، غلام ہے مثلا، اس نے راہن کا نقصان کر دیا ہے، مرتہن کا نقصان کر دیا ہے، یا ان کے مال کا نقصان کر دیا ہے، ہدرن، تو اس غلام کے اوپر کوئی ضمان نہیں آئے گا، یہ نقصان باطل شمار ہوگا، اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ رہن سے متعلقہ جو اخراجات ہیں وہ کس کے ذمے ہیں، تو جس گھر کے اندر رہن کی حفاظت کی جائے گی، چونکہ رہن کی حفاظت کرنا یہ مرتہن کے ذمے ہے، تو اس گھر کی اجرت اگر بنتی ہے تو وہ بھی مرتہن کے ذمے ہی لازم ہوگی۔ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّاهِنِ، یعنی اس کے اندر اصول یہ ہے کہ جو چیزیں حفاظت کے متعلق ہیں وہ تو مرتہن کے ذمے ہیں، اور جو چیزیں رہن کو باقی رکھنا، اس کو زندہ رکھنا یا اس کو بڑھوتری کرنا، ان سے متعلق جو اخراجات ہیں وہ راہن کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو جو چرانا ہے تو اس کے اندر جو چرانے والے کا اگر خرچہ آتا ہے، اس کی اجرت بنتی ہے تو وہ راہن پر لازم ہوگی، اور اس کو اگر اس کے اوپر خرچہ آتا ہے کھانے پینے کا راہن کا تو وہ بھی راہن کے اوپر لازم ہوگا۔ وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ، اور راہن کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بھی راہن کی ہوگی، کیونکہ اصل چیز اس کی ملکیت ہے۔ مثلا ایک بکری ہے، اس کا بچہ ہوا ہے تو بکری راہن کی ہے، تو اس کا جو بچہ ہے وہ بھی راہن کا ہی ہوگا۔ فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ، تو جو اصل میں بکری تھی وہ جس طرح راہن تھی، اگر اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ جو بچہ ہے یہ بھی اصل کے ساتھ راہن نہیں شمار ہوگا، یہ راہن ابھی واپس نہیں لے سکتا قرضہ ادا کرنے سے پہلے۔ فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، اب یہ جو اضافی چیز آئی تھی، یعنی جو بڑھوتری ہوئی تھی، اضافہ ہوا تھا، اگر یہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگا، اس کا کوئی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل راہن ہے وہ اسی طرح بحال ہے، موجود ہے۔ لیکن وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اگر اصل جو چیز ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے اور جو اضافہ ہوا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، وہ باقی ہے، یعنی جو اصل بکری تھی وہ ہلاک ہو گئی ہے اور جو اس کا بچہ ہے وہ باقی ہے، موجود ہے، تو افتکہ الراہن، تو راہن اس بچے کو واپس لے سکتا ہے، اس کو چھڑا سکتا ہے، بحصتہ، جتنا اس کے حصے کے بقدر دین بنتا ہے، قرضہ بنتا ہے، وہ ادا کر کے لے سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یقسم الدین علی قیمت الرہن یوم القبض، جو رہن کی قیمت تھی جس دن رہن پر قبضہ کیا گیا تھا اس دن، تو وہ قیمت
وعلی قسط قیمت النماء یوم الفکاک، اور جس دن یہ اس اضافے کو بکری کے بچے کو چھڑا رہا ہے، اس کو واپس لے رہا ہے، اس وقت اس کی کتنی قیمت ہے۔ ان دونوں قیمتوں کے اوپر دین کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو رہن اصل رہن تھا اس کی قیمت قبضے کے دن کتنی تھی، اور جو بڑھوتری ہے بچہ ہے اس کی ابھی فی الحال جو جس دن وہ اس کو واپس لے رہا ہے کتنی قیمت ہے۔ ان دونوں قیمتوں کے اوپر دین کو تقسیم کیا جائے گا کہ کتنا حصہ رہن کی قیمت کے اوپر دین کا آتا ہے اور کتنا حصہ نما کی قیمت کے اوپر آتا ہے۔ فما اصاب الاصل سقط من الدین، تو جتنا حصہ وہ اصل کے مقابلے میں ہوگا تو اتنا، چونکہ اصل ہلاک ہو گیا ہے تو اتنا دین ساقط ہو جائے گا بقدری اس کی مقدار میں۔ وما اصاب النماء افتقہ الراہن بہ، اور دین کا جتنا حصہ اس نما یعنی بڑھوتری کے مقابلے میں آتا ہے تو اتنا حصہ وہ دین ادا کر کے اس کو راہن جو ہے نا وہ واپس لے لے گا۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر قرض مثلا 900 روپے ہے اور جو اس کے مقابلے میں بکری اصل رہن رکھوائی گئی تھی وہ 1000 روپے اس کی قیمت تھی جس دن بکری پر قبضہ ہوا تھا، اور پھر بعد میں بکری کا بچہ پیدا ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد بکری جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، تو اب جس دن وہ بندہ اس بچے کو واپس لینا چاہتا ہے اس دن اس بچے کی قیمت ہے، بکری کے بچے کی قیمت 500 روپے۔ تو اب اصل جو رہن ہے وہ 1000 روپے کا ہے اور جو بچہ ہے وہ 500 روپے کا ہے، تو دین جو ہے قرض وہ 900 ہے، تو 900 کو ہم ان دونوں کے اوپر تقسیم کریں گے کہ کتنے کتنے حصے کا بنتا ہے، تو یہ 1000 روپیہ اور 500 روپیہ یہ 1500 روپیہ دین بنتا ہے۔ 900 کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ اس کے 3 حصے ہیں، 2 حصے ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 حصہ 500 موجود ہے، تو 900 کے بھی ہم 3 حصے کریں گے تو اس میں سے 600 جو ہیں وہ بکری کے مقابلے میں آتے ہیں اور 300 بچے کے مقابلے میں آتے ہیں، تو 600 جو بکری کے مقابلے میں آتے ہیں وہ دین ساقط ہو جائے گا، اور 300 روپیہ جو باقی قرض ہے دین ہے وہ راہن ادا کر کے یہ جو بکری کا بچہ ہے یہ واپس لے لے گا، چھڑا لے گا۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ الزِّيَارَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَارَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ۔ راہن کے اندر اضافہ کرنا جائز ہے، پہلے اس نے مثلاً 10 کلو گندم راہن رکھوائی ہوئی تھی، پھر 5 کلو مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے اسی دین کے بدلے میں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن دین کے اندر اضافہ کرنا یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ 1000 روپے دین تھا، اس کے بدلے میں 10 کلو گندم راہن رکھی ہوئی تھی اور بعد میں اسی گندم جو راہن ہے اس کے بدلے میں 500 روپیہ مزید وہ دین لے رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا يصير الرهن رهنا بهما، اگر اس نے 500 روپیہ مزید لیا تو وہ جو پہلے والا رہن ہے وہ ان دونوں قرضوں کے بدلے میں رہن نہیں شمار ہوگا، وہ صرف پہلے والے قرضے کا ہی رہن ہوگا، دوسرے کا نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ہوا جائز، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن کے اندر جس طرح اضافہ کرنا جائز ہے اسی طرح دین کے اندر اضافہ کرنا بھی جائز ہے، جو بعد میں اس نے قرضہ لیا ہے تو وہ پہلے والا رہن اس بعد والے قرضے کے مقابلے میں بھی ہوگا۔ وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ، ایک بندے نے ایک ہی چیز کو 2 بندوں کے پاس رہن رکھوایا اور 2 بندوں کا الگ الگ قرضہ ہے، تو ہر ایک کی قرضے کے بدلے میں ایک ہی چیز رہن رکھوا دی، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہ پورا کا پورا جو عین ہے، پوری کی پوری جو چیز ہے یہ ان میں سے ہر ایک کے پاس رہن شمار ہوگی۔ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حِصَّةَ دَيْنِهِ مِنْهَا، ان دونوں کے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ہلاک ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے جس کے دین کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا اس کے اوپر ضمان آئے گا۔ فَإِنْ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ، اگر ایک بندے کا اس نے دین ادا کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھی چیز واپس لے لے، بلکہ وہ پوری کی پوری چیز دوسرے بندے کے پاس رہن شمار ہوگی، حتیٰ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، یہاں تک کہ دوسرا بندہ بھی اپنا دین وصول کر لے تب وہ پوری چیز واپس کرے گا۔ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ، اگر ایک بندے نے اپنا غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری جو ثمن بعد میں دینا ہے اس کے بدلے میں فلاں متعین چیز میرے پاس رہن رکھوائے گا۔ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ، مشتری نے کہا کہ رہن سپرد میں نہیں کرتا، وہ سپرد کرنے سے رک گیا۔ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، تو مشتری پر اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رہن عقد تبرع ہے تو تبرع کے اندر اختیار ہوتا ہے، جبر نہیں ہوتا۔ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، اب بائع کو اختیار ہے، إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ، اگر یہ رہن کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے اور یہ غلام اس کو بیچ دے
تو یہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو یہ بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے کہ تم مجھے رہن نہیں رکھوا رہے تو میں نہیں غلام بیچتا، اس طرح بھی کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا، البتہ اگر مشتری ثمن فی الحال ہی دے دے تو پھر رہن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی بیع درست ہو جائے گی۔ اور يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، یا وہ رہن کی قیمت اس کو دے دے تو وہ قیمت اس کے پاس رہن شمار ہو جائے گی، اس طرح بھی بیع مکمل ہو جائے گی۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عَيَالِهِ، تو مرتہن کے ذمے اس کی حفاظت کرنا ہے، تو مرتہن رہن کی خود بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی حفاظت کروا سکتا ہے، اور اس خادم کے پاس بھی رکھوا سکتا ہے جو اس کے عیال میں شمار ہوتا ہے، یعنی جو اس کا 24 گھنٹے کا ملازم ہے، مستقل ان کی خدمت میں رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت بندے کو خود اپنے پاس رکھنا تو مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس رکھوائے گا، اس کی ضرورت پڑے گی۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عَيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنًا، اگر مرتہن نے جو اپنے عیال والے لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے خادم یا کسی دوسرے بندے کے پاس رکھوایا، یا کسی کو امانت رکھوا دی کسی کے پاس، تو یہ تعدی ہے، زیادتی ہے، اس صورت میں اس پر ضمان آئے گا۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، پہلے یہ بات گزری تھی کہ اگر بغیر تعدی کے مرتہن کے پاس یہ رہن ہلاک ہوتا ہے تو جو چیز کم ہوتی ہے، اقل دین کم ہے تو دین والا اس پر ضمان آئے گا، رہن کی قیمت کم ہے تو رہن کی قیمت والا ضمان آئے گا۔ لیکن اگر مرتہن نے رہن کے اندر تعدی کی کہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ رہن ہلاک ہوا ہے، تو اس صورت میں غصب والا ضمان اس پر آئے گا۔ غصب والا ضمان کیا ہے کہ جتنی بھی رہن کی قیمت ہوتی ہے وہ پوری کی پوری قیمت اس پر لازم ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ جو رہن اور دین میں سے کم ہو اس کم کا ضمان آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اگر 1000 روپیہ ہے اور رہن کی قیمت 1500 روپے ہے، مرتہن نے جان بوجھ کر اس کو ہلاک کیا ہے تو اس کے اوپر پورے 1500 روپے کا ضمان لازم ہوگا۔ وَإِذَا أَعَادَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، مرتہن نے راہن کو واپس کر دیا، قرضہ ادا کرنے کے بغیر ہی راہن کو واپس کیا کسی بھی مقصد کے لیے، راہن نے اس پر قبضہ کیا تو یہ مرتہن کے ضمان سے نکل جائے گا، ابھی مرتہن کی ضمانت پر نہیں ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، اگر یہ راہن کے ہاتھ میں ہلاک ہوتا ہے تو یہ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے مرتہن کا جو قرضہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ، اور چونکہ ابھی تک قرضہ ادا نہیں ہوا تو مرتہن اس کو واپس بھی لے سکتا ہے کہ دوبارہ میرے قبضے میں دے دو جب تک تم قرضہ ادا نہیں کرتے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ، جب مرتہن دوبارہ راہن سے وہ چیز واپس لے گا تو دوبارہ ضمان اس پر لوٹ آئے گا، اب یہ مرتہن کے ضمان میں ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ، اگر راہن فوت ہو جاتا ہے تو راہن کا جو وصی ہے، یعنی جو اس کی لین دین کے معاملات نمٹانے والا ہوتا ہے یا جس کو اس نے اپنا جانشین یا وصی مقرر کیا ہے، تو وہ راہن کو بیچے گا مقاضد دینہ، اور اس کی قیمت سے دین قرضہ ادا کرے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ، اگر جو بندہ راہن فوت ہوا ہے اس کا کوئی وصی مقرر نہیں تھا، اس نے کسی کو وصیت نہیں کی یا اس کا کوئی ذمہ دار بندہ موجود نہیں ہے، نصب القاضی له وصیًا، تو جو قاضی ہے وہ اس کے لیے کوئی بندہ وصی مقرر کرے گا جو خیرخواہی کے ساتھ اس کے سارے معاملات نمٹائے، تو وہ جو وصی ہے وہ امرہ ببیعہ، اس کو قاضی حکم دے گا کہ تم اس رہن کو بیچ دو اور اس کو بیچ کر قرضہ ادا کرو۔